اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، یہ 8واں پروگرام ہے عشق اور محبت کے عنوان پر۔ یاد رہے کہ ایک وہابی قاری صہیب احمد میر محمدی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ عشق کا لفظ قرآن پاک میں نہیں ہے اور یہ کوئی پاکیزہ لفظ نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں 7 پروگرام آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس 8ویں پروگرام میں اللہ کے فضل کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے الفاظ کی جو قرآن میں ہیں یا قرآن میں نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ اعتراض لفظ عشق پہ ہے، تو اب آپ عشق کے حوالے سے یہ بھی غور کریں کہ ہم جو ہندوستان پاکستان کا یہ بر صغیر کا مشترکہ علاقہ ہے، گو کہ بعد میں گورے نے یہ سرحدیں لگا دیں اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، پاکستان علیحدہ ہو گیا، ہندوستان علیحدہ ہو گیا، لیکن مجموعی طور پر یہ خطہ بر صغیر کہلاتا ہے۔ اور اس بر صغیر میں ہندوؤں کی کثیر تعداد موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اور ہندو اس میں بہت سے فرقے بھی ہیں، برہمن ہیں، ویش ہیں، کھشتری ہیں، شودر ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ وہ بتوں کے پوجنے سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں، گائے کے پوجنے سے دنیا بھر میں، بچھڑے کے پوجنے سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ہندوستان میں کروڑ لوگ ایسے ہیں جو لفظ رام کا استعمال کرتے ہیں، اور رام کا لفظ ان کے بھگوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ وہ کروڑوں یعنی دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں، سانپ، سورج وغیرہ وغیرہ، بہت سے ان کے دیوتا ہیں، لاکھوں نہیں ہیں، شاید کروڑوں ہیں۔ تو اب وہ جو کروڑوں خداؤں کے یا کروڑوں دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کروڑوں لوگ وہ جو ہندو ہیں وہ لفظ رام کا استعمال کرتے ہیں، گو کہ وہ اپنے بھگوان کے لیے کرتے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے لفظوں کی۔ تو اس وقت ہمارے مخاطب ہندو نہیں ہیں، اس وقت ہمارے مخاطب یہ قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب ہیں جنہوں نے لفظ عشق پر اعتراض کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ بات لفظوں کی ہے تو آپ غور کریں کہ لفظ رام ہندوؤں کا ایک مخصوص لفظ ہے، اور لفظ رام ان کے بھگوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ موازنہ اور مقابلہ کریں آپ لفظ عشق کے ساتھ، تو لفظ عشق ہمارے اس خطے میں، اسی ہندوستان میں، اسی بر صغیر میں، اسی پاک و ہند میں، یہ لفظ عشق اللہ کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا۔ عشق چاہے آپ اس کو پاکیزہ قرار دیں یا نہ قرار دیں، آپ کے قرار دینے سے وہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ عشق کا لفظ چلتا رہے گا۔ لیکن بہرحال آپ یہ غور کریں کہ رام کا لفظ ہندو استعمال کرتے ہیں جن کی مشرک ہونے کی ساری دنیا گواہ ہے، اور کئی ان کے یعنی بھگوان دیوتا ہیں، اور رام کا لفظ وہ ہندو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں میں عشق کا لفظ معروف ہے، اور علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو اب یہاں پہ آپ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہی تو دین اسلام ہے۔ اسلام میں غریب لوگوں کی کثرت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ غریبوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس دین میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ مکہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں لے کر کے آپ ان کا کرایہ نہیں کھا سکتے، بلکہ یہ مکہ کی سرزمین سارے مسلمانوں کے لیے مشترک ہے۔ یہ سورہ حج کی آیات ہیں۔ اسی فتوے اور اسی فیصلے کی وجہ سے تو یہ سعودی وہابی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سورہ حج کی غالباً 25 نمبر آیت ہے، ورنہ اس کے آس پاس کی آیت ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حج مسلمانوں کا مشترکہ ہے، مکہ مسلمانوں کا مشترکہ ہے، وہاں پہ خام خواہ بڑے بڑے ہوٹل بنانا، ان کے کرائے کھانا، یہ قرآن پاک کی آیت سے متصادم ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ وہابی لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق یہ مکہ سارے مسلمانوں کا سانجہ ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، واپس آتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ یہ اسلام ہی تو ہے جو ہر پست کو بالا کرنے آیا، اور یہی تو وہ قوت عشق ہے جو مسلمان کا بنیادی ایمان ہے۔ کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ اچھا اب پھر آ جائیں ادھر کہ رام کا لفظ ہندوؤں کا مخصوص لفظ ہے، اور عشق کا لفظ مسلمانوں کا ایک بڑا پسندیدہ لفظ ہے۔ یاد رکھیں کہ پچھلے پروگرام میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کی وضاحت ہو چکی ہے، اور اب کیونکہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا اس 8ویں پروگرام میں لفظ عشق کو آپ عشق حقیقی سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہر جگہ لفظ حقیقی بولنا لازم نہیں ہوتا، ہر زبان کے اپنے گرامر کے اصول ہوتے ہیں۔ اب عشق کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ ہماری اردو زبان میں خدا اور اللہ دو ایک دوسرے کے یعنی متبادل الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے ترجمے کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اردو میں۔ یعنی اردو بولنے والے خواہ وابی ہیں، خواہ سنی ہیں، خواہ شیعہ ہیں، خواہ دیوبندی ہیں، یہ سارے اردو سپیکر لفظ خدا کا استعمال اپنی روزمرہ میں بھی کرتے ہیں، کتابوں میں بھی کرتے ہیں، تحریر و تقریر میں ہے۔ تو خدا اور اللہ کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا لفظ عشق پہ شرک کا فتویٰ تو کسی صورت نہیں لگ سکتا۔ یعنی اگر قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عشق ایک پاکیزہ لفظ نہیں ہے، تو پھر بھی قاری سہیب احمد صاحب لفظ عشق کے حوالے سے شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ سننے والوں کو بھی پتہ ہے، جاننے والوں کو بھی پتہ ہے، علم والوں کو بھی پتہ ہے کہ لفظ عشق کے حوالے سے آپ پاکیزہ مانیں یا نہ مانیں لیکن شرک کا فتویٰ نہیں بنتا۔ جبکہ دوسری طرف لفظ رام آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہندوؤں کے بھگوان کے حوالے سے معروف لفظ ہے، ہندوؤں کا پسندیدہ لفظ ہے۔ اب دونوں لفظوں پہ یاد رکھیں کہ لفظ عشق بھی قرآن میں نہیں ہے اور لفظ رام بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سعودی عرب گھوم لیں، جو سعودی عرب کے رہنے والے ہیں، جو وہاں نوکری کرنے والے ہیں، جو وہاں کاروبار کرنے والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں، خوبر میں، دمام میں، ریاض میں، بہت سے دیگر چھوٹے شہروں میں، بہت سے بڑے شہروں میں رام نام کے کلینک موجود ہیں، بالکل ہیں، حقیر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رام نام کے کلینک جس میں کہیں دانتوں کا علاج ہو رہا ہے اور دیگر بیماریوں کا بھی علاج ہو رہا ہے، تو وہ جو شفا خانے اور وہ جو دواخانے اور وہ جو ہسپتال اور وہ جو کلینک اور وہ جو ڈاکٹروں کے مراکز آپ نے بنا رکھے ہیں، ان کا نام رام آپ کے سعودیہ عرب میں کئی جگہوں پہ مستعمل ہے، کئی جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کیا عجب ہے کہ عشق کا لفظ نہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ رام کا لفظ تو کھلے عام دنیا میں ہندوؤں کے سب سے بڑے خطے بر صغیر میں یعنی انڈیا میں یعنی بھارت میں یعنی ہندوستان میں رام کا لفظ بھگوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رام بھی قرآن میں نہیں ہے اور عشق بھی قرآن میں نہیں ہے۔ عشق پر تو آپ نے اعتراض جڑ دیا، حالانکہ معشوقہ نام کے محلے اور گاؤں اور شہر آپ کے سعودی عرب میں آج بھی موجود ہیں۔ پھر رام نام کے کلینک ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں بیسیوں آپ کے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اب آپ بولیں کہ آپ رام نام کے اوپر کیا فتویٰ دیں گے، کیا آپ رائے کا اظہار کریں گے؟ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک زبان کے لفظ کو دوسرے زبان کے قرآن میں ڈھونڈنا اور نہ ڈھونڈنا اور موجود ہونا اور نہ ہونا؟ تو پھر قاری صاحب یہ نقطہ بھی اب آپ کے کھاتے میں پڑ گیا ہے، اب آپ کے لیے اس کا جواب دینا بھی لازم ہو گیا ہے کہ آپ اپنی اس تقریر سے یا تو رجوع کریں یا پھر لفظ عشق اور لفظ رام دونوں لفظوں کے حوالے سے آپ سعودی عرب میں سے معشوقہ نام کے علاقے بھی ختم کریں، معشوقہ نام کے بورڈ بھی ختم کریں، اور رام نام کے جتنے بھی کلینک سعودیہ بھر میں ہیں چلیں ان کے نام ہی بدل دیں، ٹھیک ہے؟
ورنہ کم از کم اپنی رائے کا تو اظہار کریں۔ اچھا، یہ تھا عشق اور رام لفظ کے حوالے سے آپ کے لیے ایک نکتہ جس کا جواب اب آپ کے ذمے ہے۔ اب اللہ کے فضل سے آگے بڑھتے ہیں اور مزید نکات دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی لفظ قرآن پاک میں ہو یا نہ ہو، اور اس کا کس ذات سے تعلق ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ حقیقتیں دیکھنے کے لیے اب اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔